11 साल जरदारी साहब की जो जेल का की जिंदगी है वो टोटली करप्शन और डकैती के ऊपर है। एक FIR आप सिंध गवर्नमेंट से निकाले, सारी करप्शन और मोटरसाइकिल तक चोरी करने की करप्शन जरदारी साहब के ऊपर है। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर ने किसी जर्नल को डेडी का नाम नहीं दिया था, उसको डेडी बता के इख्तिदार में नहीं आए, या किसी की छत की सरिया लगा के इख्तिदार में नहीं आए। ये आए हैं तो एक क्रिकेट के ग्राउंड से आए, ये आए हैं तो जवानों का दिल जीत के आए, ये आए हैं तो 27 साल अपनी सियासी जिद्दोजहद के बियाह पे प्राइम मिनिस्टर भी बने। मुझे इस बात का जरूर दुख है कि ऐसे मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को जिस तरीके से आज अदालतों में घसीटा जाता है, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह जो संजीदा तबके उनको होश जल्द आना चाहिए कि ऐसे लीडर को जिसके नाम के साथ पाकिस्तान का नाम लिया जाता है, ये नहीं है कि पाकिस्तान का नाम लेके उस शख्स का नाम लिया जाता। जनाब स्पीकर, बाखुदा मेरा दिल नहीं करता था कि मैं आज इस तरह की कोई बात करूं। देखे, हर किसी को अपना लीडर अजीज है। वो कहते हैं बच्चे अपने को बहुत प्यारे लगते हैं, भले किसी को प्यारे ना लगे, भले वो चाटू कूट क्यों ना हो, लेकिन जब ऐसी बात होगी तो हम जवाब देंगे। हम इस हाउस में कोई चन्ने बेचने के लिए नहीं बेचे, मैं कोई फ्रूट की रेडी लगाने के लिए मैं नहीं आया। मेरे पीछे भी एक कौम खड़ी है, मुझे भी 6000 अस्तोरियों ने वोट दिया है। जब मेरे इस लीडर के खिलाफ बात होगी तो मैं क्यों चुप रहूं? आप यहाँ पे उन्होंने कहा कि रंगीनिया और रंगीलियां की बात हो गई। मुझे बताइए अयान अली कौन है? मिनिस्टर साहब, ये अयान अली कौन है जो डॉलर समारिंग गर्ल है? नहीं, वो कौन है? मिनिस्टर साहब, किस एयरपोर्ट से उसको डिपोर्ट किया गया? जनाब स्पीकर सुने, जनाब स्पीकर आप सुने, प्लीज आप सुने, मुझे टाइम दे। सॉरी आप ना सुने, मुझे टाइम दे। मेरा दिल नहीं करता था खुदा की कसम ये जवाब देना। जिस तज़हीक के साथ खान साहब को डिस्कस करते हैं, अमजद साहब मुझसे सीनियर पॉलिटिशियन है, मैं उनको बड़ा भाई समझता हूँ, लेकिन दिल हम भी रखते हैं, दर्द हमें भी होता है। जब तीर लगता है तो फिर दर्द फील होता है। हम आज मैं कमिटमेंट करता हूं कि अपोजिशन की तरफ से कोई लूज टॉक अगर होती है तो मैं जवाब जरूर दूंगा। अगर ये मुझे पॉजिटिव तनकीद करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे करेंगे, हमारी कमी को तायू पे करेंगे, हम जरूर आपको सुनेंगे। लेकिन इस हाउस में ऊपर खड़े होकर आंखें दिखा के, आस्तीनें चढ़ा के, कोई खुद को बहुत बड़ा कोई बदमाश समझ के मेरे लीडर के ऊपर तनकीद करे और वो ये समझिए कि हम चुप रहे तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहनी। हम कोई किसी का खा पी के गिलगित में नहीं है। ये वही हाउस है जिसके अंदर इन लीडरों ने इस हद तक कहा कि यहाँ पे गिलगित से आप दफा होके चले जाए बाहर के मेंबरों को। तो खुदा के लिए पॉजिटिव सियासत करें, हमसे आपको इज्जत ही मिलेगी खुदा की कसम। लेकिन जनाब स्पीकर आखिरी बात कंक्लूड करें सर, कंक्लूड करें। जनाब स्पीकर, 40 साल एक दूसरे को गद्दार, मोदी का यार, लाहौर की सड़कों और सिंध की सड़कों में एक दूसरे को घसीटने वाले। अच्छा, इससे हट के PTI की हुकूमत में इन दो ग्रुपों को इनके लीडर की एक सिंगल FIR नहीं कटी। वो जो उनके केसेस थे मियां साहब के ऊपर या जरदारी साहब के ऊपर, वो इनके अपने अदवार में एक दूसरे के ऊपर किए हुए केसेस थे। आज मैं आपको एक बात रख के जाता हूं, बहुत जल्द इंशाअल्लाह वफाक का ये जो PDM का टोला है, जिस तरह तस्वीर की वो जो डोरी टूट जाती है तो उसके दाने बिखर जाते हैं, तो उसके बाद शायद हम जैसे कारकुनों को जवाब देने की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी। जवाब इन अपोजिशन की बेंचों से एक दूसरे को मिलेगा तो उस वक्त हम बड़ा एंजॉय करेंगे और उस वक्त के इल्जाम बड़े संगीन होंगे। वो इसलिए, पहले तो ये पार्टी अलग अलग दो पार्टियां थी जिसपे एक दूसरे को गद्दार और मोदी का यार और पेट फाड़ना और 10% के इल्जाम इन्होंने आपस में लगाए थे। अब चूंकि पिछले 1-1.5 साल से एक ही प्लेट में ये खाते पीते रहे, अब इनकी और ज्यादा कमजोरियां, करप्शन एक दूसरे के साथ वो शेयरिंग बेस पे हुई होगी, तो वही चीजें इंशाल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान के प्रिंट मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हम तक बातें पहुंचेंगी। एक दफा फिर मैडम आपने मुझे बहुत सारा, आपने आगे से मुझे बात की, मैं अब भी कहता हूं मेरे लिए बड़ी रिस्पेक्ट है अपोजिशन के दोस्तों के लिए, लेकिन जो अपोजिशन के दोस्त मुझे टोक रहे, आप अमजद साहब को भी टोके, प्लीज अमजद साहब को भी टोके। अंदर भेजते हैं और बड़ी उम्मीदों के साथ ये हमारी नुमाइंदगी उस हाउस के अंदर जाके करेंगे और वो जो नुमाइंदगी है वो टोटली अवामी सत्ता की हो और इस गिलगित बल्तिस्तान के पायदार अमन और इस गिलगित बल्तिस्तान की खुशहाली की उम्मीदों के साथ हम जैसे सियासी वर्करों को वोट दे के इस हाउस में भेज देते हैं। वो तो एक अलग सी बात हुई, लेकिन चूंकि हम चाहते हैं कि अपोजिशन की तरफ से हमेशा
ہمارے اوپر تنقید ہو لیکن وہ تنقید برائے اصلاح بھی ہو، اور یہ پوائنٹ آؤٹ کرے ہر اس ایشو کے اوپر، ہر اس ایجنڈے کے اوپر جہاں پہ گورنمنٹ کی سائڈ سے کوئی ہماری سائڈ سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو، کہیں پہ کوئی کرپشن ان کو نظر آتی ہو، یا کہیں پہ ان کو لگتا ہو کہ گورنمنٹ خاموش ہے یا گورنمنٹ سوئی ہوئی ہو، جہاں پہ عوام مسائل در مسائل میں پھنسے ہوئے، تو وہ تو بہت پازیٹیو پالیٹکس ہوئی۔ لیکن چونکہ یہاں پہ اپوزیشن لیڈر صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اس سائڈ پہ، اور ان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے بعد دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ میں آپ کی وساطت سے، مجھے نہیں پتا چونکہ میں اتنا زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں، یا اپوزیشن لیڈر کا جب وہ بولتے ہیں تو اس کے بعد کوئی ایسا قانون ہے جن کو باؤنڈ کریں کہ وہ ہمارا جواب لے اور اس کے بعد وہ ہاؤس چھوڑ کے چلے جائیں، اور اسپیشلی جب میری اسپیچ کی باری آتی ہے تو موصوف قبل از وقت وہ بھاگ جاتے ہیں۔ دیکھیں، سیاسی پارٹیاں ہر کسی کو اپنی اپنی عزیز ہیں اور اپنے اپنے لیڈران ہیں اور اپنا اپنا نظریہ ہے۔ جب ہم بولنے پہ آئیں گے تو پھر مجھے چیف منسٹر نے بہت پہلے روکا، جب آنریبل میری میڈم اپنا ساجد دانش صاحبہ نے شروع میں یہ ٹچ دیا تھا اسپیکر امجد زیدی صاحب کے حوالے سے، ان کا اپنا ایک بیانیہ ہے، ٹھیک ہے، نام نہیں لیا تھا، لیکن ہم بھی سیاسی 25-30 سال کے کارکنان ہیں۔ نمبر ایک تو بات یہ ہے کہ وہ ہماری پارٹی کا ایک انٹرنل فیصلہ تھا کہ 2.5 سال پہلے ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا، آپ کو خود پتہ ہے سر، اس پہ میں ڈیٹیل پہ نہیں جاؤں گا، اور اس کو انہوں نے پاکستان کی ایک ہسٹری بنا کے پیش کیا کہ 2.5 سال کا ٹینیور بھی تقسیم کیا جاتا ہے۔ شاید مجھ سے زیادہ موسٹ سینئر یہاں پہ سیاسی کارکن بیٹھے ہیں۔ بلوچستان میں آپ دیکھیں تو ثناء اللہ زہری صاحب اور جان کمال کے درمیان 2.5 سال کا ٹینیور چیف منسٹرشپ کے لیے تقسیم کیا ہوا تھا، وہ ان کی پارٹی تھی یا کولیشن تھی، جو بھی تھا، ان کا ایک فارمولا تھا۔ اس پیٹرن پہ آج اگر آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، میں آفیشلی طور پہ آج آپ نے پہلا شاید یہ اجلاس چیئر کیا، میں آپ کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کو اور آپ کی پوری گزر کی قوم کو، اور اسپیشلی گلگت بلتستان کی عوام کو۔ مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ انرجیٹک، ایک پڑھے لکھے اور ایک سنجیدہ اسپیکر جب اس ہاؤس کو ڈرائیو کریں گے تو بہت سارے عوامی مسائل انشاءاللہ ہمارے حل ہونے کی طرف جائیں گے، جو کہ آپ نے بھی بتایا بھی کہ آپ آج کے بعد عوامی ایک سیل، کمپلین سیل آپ قائم کریں گے ہاؤس کے اندر، جو براہ راست لوگ آپ کو بائی لیٹر، بائی میسیج یا جو بھی ہے واٹ ایور، وہ آ کے آپ کو انفارم کریں گے کہ ان کے مسئلے مسائل کیا ہے۔ چونکہ امجد صاحب کو عادت ہے کہ وہ ہمیشہ سے میرے لیڈر کو نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے اور فتنہ خان کہتے ہیں، تو ذرا میں اس کی طبیعت صاف کرنے جا رہا ہوں۔ نمبر 1 تو جواب ہمارا جب یہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا ایشو تھا، امجد زیدی صاحب کے ساتھ میں چل کے گیا ہوں سر، آپ کے ساتھ میں آج بھی دل سے عزت کرتا ہوں مہدی شاہ صاحب کی، سیاسی ورکر ہیں اور بڑے بیلنس آدمی تھے، اب نہیں ہیں۔ ان کے پاس ہم گئے اور ان کی کمٹمنٹ تھی کہ نیکسٹ ڈے وہ ہمارا استعفیٰ جو اپنا زیدی صاحب کا تھا وہ ایکسیپٹ کریں گے، اور اس کے بعد چیف منسٹر صاحب ان کے پاس گئے، انہوں نے جمعے کا ٹائم بتایا، اور 6واں دن جب تھا تو ہمیں سمیل تو شروع سے تھی اس چیز کی کہ ایک سازش ہے اور گورنر ہاؤس اب نیوٹرل نہیں رہا، وہ سازشوں کا مرکز بن چکا تھا، اور ایسا ہی ہوا جو خدشات ہمارے تھے کہ 5 سے 6 دن تک ایکسیپٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ زیدی صاحب بائی ہینڈ اپنا استعفیٰ جب پیش کرتے ہیں، اور وہیں زیدی صاحب جب جاتے ہیں استعفیٰ واپس لینے کے لیے، اگلے منٹ میں اس کو استعفیٰ واپس کیا جاتا ہے۔ تو ہم کوئی بچے نہیں ہیں، ہم نے بھی اپنی جوانی اس پالیٹکس میں خرچ کی ہے۔ وہ سب سے بڑا جو تھا نا منافقانہ رویہ تھا۔ خیر، اب اس کے پیچھے جتنی پیپلز پارٹی کی ایفرٹس تھی، اس گیم کو خراب کیا جائے، اس سائڈ کو بریک کیا جائے، یہاں پہ دڑبندی کوئی نظر آئے، لیکن اس ہاؤس میں کھڑے ہو کے میں اللہ پاک کی ذات کا شکر ادا کروں کہ دشمن کی چالیں تو 1000 ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے کے لیے جب دوسری سائڈ سے سنجیدہ سیاسی ورکر ہوتا ہے تو اس نے اپنے آپ کو ایسے ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے کہ پھر ان کے اپنے محاذ اکھڑ جاتے ہیں۔ اس دن آپ تھے نہیں یہاں پہ، اپنا شہزاد آغا صاحب تھے، وہ تو اس کو مانیٹر کرنے کے لیے آئے تھے، تو میں نے ایک شعر کے ساتھ ان خالی کرسیوں سے میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا تھا، وہ شعر میں اب ریپیٹ نہیں کروں گا۔ بہرحال تو امجد صاحب نے جس طریقے سے ابھی میرے لیڈر کو غدار قرار ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، ہمیں وہ نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اس چھتری سے اب ہٹ جائیں، اور اس کے بیانیے کی وہ اپنی من گھڑت تشریح کرتے ہیں
تو میں بھی بتاؤں کہ 80s کی دہائی میں جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا، انڈیا کے اندر خالصتان تحریک جب عروج پہ تھی، اور اس کے بعد ارلی 90s میں جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، تو اس وقت اس تحریک کے جو روح رواں تھے ان کی لسٹیں کس نے کیسے پہنچائی تھی وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. وہ بچے کو پتہ ہے کہ اس وقت غداری اس ملک کے ساتھ کس نے کی تھی. میں نام نہیں لوں گا اس لیے کہ شہید بے نظیر کا مقام میرے دل میں آج بھی ہے. میں نے ہر فورم میں ان کی عزت کی ہے، لیکن جب میرے لیڈر کے خلاف کوئی بولے گا تو پھر بھی میں بڑی عزت کے ساتھ نام لے کے کہوں گا کہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی جس نے وہ لسٹ راہ کو پہنچائی تھی. وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اور اس کے بعد جب 70s میں پاکستان کے الیکشنز ہو رہے تھے، وہ سب کو پتا تھا مجیب الرحمان جیت رہے، اور اس وقت بھی کس نے یہ نعرہ لگایا تھا ادھر تم ادھر میں. اور میڈم آپ حوصلہ رکھیں، پلیز آپ حوصلہ رکھیں. میں نے بڑے تعمل جواب دے رہے ہیں کو سنا ہے. میڈم پلیز آپ سنیں، میرے لیڈر کے اوپر آپ لوگوں نے بڑی تنقید کی بھی. تو اس کے بعد اس ملک کے 2 ٹکڑے کس کی پارٹی نے کی اور کس لیڈر نے کی؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو جو تاریخ کا حصہ بن گئے. اور اس پہ امین گنڈاپور صاحب نے کشمیر میں جب ان کو غدار کہا تو پورے پاکستان میں آگ لگی تھی. تو آج میرے اس لیڈر کو کوئی غدار کہے جس کے پیچھے 90% اس ملک کی آبادی اس کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہے، اور یہ وہ لیڈر ہے جس کو آج ایک دن میں 5 پیشیوں پہ رگڑا جاتا ہے. 184 آج کا فگر ہے ان کے اوپر FIRs ہے، اور الحمدللہ ایک سنگل FIR ان کے اوپر کرپشن اور چوری کی نہیں ہے. اگر دوسرے اینڈ پہ آج جس کو آپ لیڈر مانتے ہیں زرداری صاحب، آپ لوگ کہتے ہیں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. مجھے ایک سیاسی جیل بتاؤ سوائے 8 یا 9 مہینے کے علاوہ، باقی تمام وہ آپ ثابت کریں. آپ ثابت کریں. میں جناب اسپیکر